اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ جب درد حد سے بڑھ جائے یا چھوٹی سے چھوٹی مشکل بڑھ جائے، آپ صرف اللہ کو پکاریں۔ اللہ کو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے اور بتائیں آپ کی کیا چاہت ہے، رات کے ہو یا کسی بھی پہر، کیونکہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ بس آپ ایک بار اسے رجوع کریں، باقی دل کی بات نیت سے وہ واقف ہے، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ رب سے اور ماں باپ سے دور رہ کے انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ اولاد کو جیتے جی دیتا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں میں سے زیادہ گناہ اس شخص کے ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی والی، مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ پر مشتمل گفتگو زیادہ کرتا ہوگا۔ رشتوں کی حفاظت کیجیے، چاہے یہ خون کے ہوں یا احساس کے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے رو لو۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔